کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس سلسلے کو ہم اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت کے ساتھ مدنی چینل پر منگل، بدھ اور اتوار عصر اور مغرب کے درمیان براہ راست ہمارا مدنی چینل نشر کرتا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، اور ہم بھی اس میں مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتے ہیں کہ دکھیاری امت کی غمخواری کریں گے انشاءاللہ عز و جل، دلجوئی کریں گے، تسلی دیں گے، دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیوں، مسائل اور بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچارکیوں کا علاج بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علی مریدان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عطا کردہ اوراد، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے سلسلے میں اگر سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ اگر استخارہ کروانا چاہیں تو اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، ان کلمات، ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر دیں گے۔ اگر آپ کو تعویذات عطاریہ درکار ہوں تو آپ مناسب سمجھیں تو اپنے شہر کا نام بتا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شہر میں وہ تعویذات عطاریہ کا بستہ ہوگا، اس کا ایڈریس ہم آپ کو عرض کر دیں گے، آپ چاہیں تو وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، اور SMS بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 02134858711، اس پہ آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ میسیجز وغیرہ بھی ہیں، ہمارے ناظرین نے ہمیں میسیجز سینڈ کیے ہیں، اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں بھیجی ہیں۔ اچھا جی، فرما رہے ہیں کہ قد بڑھانے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، تو یہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل چاہے، اگر ان کی قسمت میں ہے قد بڑھنے کا تو انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ قد بڑھ جائے گا۔ تو یا سمیع اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 100 بار یہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا
وہ پائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے قد کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل قد میں اضافہ فرما دے، تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور یہ مسئلہ ہے، ویسے تو استخارے کا فرمائش ہے، بہن فرما رہی ہیں کہ اپنا نام بتائے، والدہ کا نام بتائے، میری شادی نہیں ہو رہی، میں نے بہت پڑھائی پڑھی ہے شادی کے لیے لیکن کوئی رشتہ نہیں آ رہا، آپ مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، اسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل۔ ایک اور یہ سوال ہے، کہہ رہے ہیں میرے دانت میں بہت درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ دانت کی تکلیف دور ہو جائے۔ ویسے ایک عمل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وطر جو ہوتے ہیں، عشاء کے 3 وطر ہوتے ہیں، اس کی پہلی رکعت میں آپ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری رکعت میں سورہ مسد، سورہ لہب بھی کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ والی سورت، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی تکلیف دور ہو جائے گی، درد بھی دور ہوگا اور مضبوط ہو جائیں گے۔ کوئی اس کا آسان سا روحانی علاج بھی ہو ساتھ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملے تو انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کے فون کالز، آپ کی سوالات انشاءاللہ عز و جل، اور ان کا روحانی علاج اور استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ ظہیر احمد میرا نام، والدہ کا نام بشیرہ۔ مسئلہ بھائی میں کافی دیر سے دوائیاں کھا رہا ہوں، ان کے بعد جو ہے نا بیماری نہیں جاتی، میدا نہیں سیٹ ہو رہا، تقریباً کو 7-8 ماہ ہی ہو گئے۔ جی ظہیر احمد بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں معدے کی تکلیف کا۔ مزید کال چلائیے۔ محمد افتخار بنت زبیدہ بی بی جی، میں اکثر اپنا 6 ماہ سے بہت پریشان ہوں، کوئی نہ کوئی حادثہ، جب بیمار ہو جاتا ہوں، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ جی کسی نہ کسی تکلیف مصیبت میں افتخار بھائی آپ گھرے ہوئے رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد آصف ہے، میری بھتیجی تقریباً 3 سال کی ہے لیکن ابھی وہ سنتی بولتی نہیں ہے، تو کافی ڈاکٹروں سے چیک کرایا، وہ کہتے آلے لگنے ہیں، کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ آصف بھائی اس کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں جلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا ہیں، وہ بہت بیمار رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ ان کا نام ذوالفقار علی ڈار ہے اور ان کی والدہ کا نام رسول بی بی ہے۔ ان کے بارے میں استخارہ کروانا تھا کہ کیا ان کو۔ اچھا جی، ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں ذوالفقار بھائی کا۔ مزید کال چلائیے۔ میں عبد الوحید عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے، میں نے استخارہ کروانا تھا، اپنی نئی دکان سٹارٹ کر رہا ہوں پارٹنرشپ پہ، تو میرا نام عبد الوحید ہے، والدہ کا نام مختار بی بی۔ اچھا جی عبد الوحید بھائی، ایسا ہے کہ آپ جو کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں مزید کچھ معلومات درکار ہوگی، تو اس کے لیے اب آپ ایک کام کیجیے گا۔ اصل میں ہمارے رات کا جو عملہ ہے وہ غالباً مدنی قافلے میں سفر پر ہے، لہٰذا آج کل اور پرسوں جو ہے تو رات کی دوران استخارہ نہیں ہو سکے گا، اور دن میں کل آپ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان جو ہے تو استخارے کے لیے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ 0213485871 اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان، صرف ان 3 دنوں میں، یعنی منگل، بدھ، جمعرات۔ جی مزید کال چلائیے۔ صادق حسین، والدہ کا نام غلام فاطمہ، استخارہ کروانا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے، بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟
گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، چلیں انشاءاللہ عز و جل صادق حسین بھائی گھریلو پریشانی، بیماری، تنگ دستی دور ہو جائے، اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور اس کا استخارہ بھی کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا انشاءاللہ عز و جل، ظہیر احمد بھائی آپ کا بھی، افتخار بھائی آپ کا بھی، اور ذوالفقار بھائی کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالوحید بھائی آپ کا استخارہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ کے حوالے سے معلومات ہمارے پاس مکمل نہیں ہو سکی کہ پارٹنر کون ہے، کیا نام ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ کس جگہ آپ شروع کریں گے اور کیا کام کریں گے۔ اچھا صادق بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن عیسائی بھائی نے ہمیں کال کی، آصف بھائی نے اپنی بھتیجی کا مسئلہ بیان فرمایا کہ 3 سال کی ہو گئی ہے لیکن نہ سنتی ہے نہ ہی بولتی ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں اور بچی پر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ آصف بھائی آپ کی خدمت میں ہماری مدنی التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیجئے، کم از کم 3 دن کے، زیادہ زیادہ جتنے بھی زیادہ چاہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا۔ ایک ایسے سائیں بھائی کی مدنی بہار ذہن میں آ رہی ہے، حیدرآباد زمزم نگر کی مدنی بہار ہے۔ ایک عیسائی بھائی وہ اپنے بھتیجا ان کو مدنی قافلے میں لے گئے، وہ ان کا بھتیجا خصوصی اسپیشل چائلڈ تھا، عیسائی بھائی تھا کہ نہ پیدائشی نہ سن سکتا تھا نہ ہی بول سکتا تھا، ان کو ساتھ مدنی قافلے میں لے گئے۔ وہ ان کے بھتیجے کی عمر بھی 17 یا 18 سال تھی غالباً، وہ مدنی قافلے میں لے گئے اور رات مدنی قافلے کے جدول میں چونکہ تہجد بھی شامل ہوتی ہے، اشراق چاشت، اوابین وغیرہ یہ سب ماشاء اللہ عز و جل سلسلے ہوتے ہیں، تو تہجد میں اٹھایا گیا عیسائی بھائیوں کو، انہوں نے بھی اپنے بھتیجے کو اٹھایا، بھتیجا اٹھ گیا تو وہ اشارے سے ان کو کہنے لگے اللہ اللہ، یعنی کہ نماز پڑھ لیجئے۔ تو حیرت انگیز طور پر اس کی بھی زبان میں جنبش ہوئی اور اس نے جیسے تیسے کر کے ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ اللہ اللہ بول دیا اس نے، چونکہ اب ایک وہ اس کے لیے تو اب گویا ایک نئے سرے سے ہی بولنا ہوا نا، کہ جو پیدائشی گونگا اور بہرا تھا، گویا اس نے سن بھی لیا یہ لفظ اللہ اور اس نے زبان سے ادا کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ چچا دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے دوبارہ جو ہے تو اس کے سامنے اللہ اللہ بولنے کی کوشش کی۔ اب اس نے پھر بولنے کی کوشش کی اور آخر بالآخر وہ بولنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ اللہ۔ پھر جو ہے تو اس مدنی قافلے میں تو اس مدنی بہار کی دھوم مچ گئی، اور پھر جو ہے تو اس 3 دن میں مزید اس نے کلمات اس کو سکھانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو تو الحمدللہ عز و جل یہ مدنی بہار مدنی چینل پر بھی نشر کی گئی تھی، جس میں اس کی پوری باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ اس کے اہل محلہ بھی جمع تھے جنہوں نے اس کو بچپن سے جو ہے تو اس کو گنگا بہرا دیکھا تھا، اس کو پایا تھا۔ تو پھر وہ مدنی قافلے میں گیا اور وہاں جا کر اس کے زبان کی گرہ کھل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ اس نے سننا بھی شروع کر دیا۔ تو بہت ہی شاذ ایسا واقعہ ہوتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ عز و جل کا دعوت اسلامی پر خصوصی فضل و کرم ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے اس مدنی تحریک پر، کہ جس کی سبب ایسے واقعات، ایسی مدنی بہاریں وقتاً فوقتاً جو ہے تو یہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مدنی بہار ظاہر ہوئی ہو، مثال کے طور پر گھر میں کوئی ایسی بیماری تھی، ایسی پریشانی تھی، تنگ دستی تھی، بے روزگاری تھی، یا کوئی ایسی آفت ناگہانی آن پڑی تھی اور مدنی قافلے میں سفر کر لیا، وہاں جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو گیا حیرت انگیز طور پر، یہ بھی مدنی بہار ہے۔ تو مدنی قافلے کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کی برکت سے، اگر کسی عیسائی بھائی کی کوئی پریشانی دور ہوئی ہو، بیماری دور ہوئی ہو، اور یا ایسا یعنی کہ معاملات میں مبتلا ہو کہ مدنی ماحول کے قریب آتے ہی
وہ اپنے ان معاملات سے دور ہو گیا ہو، تائب ہو گیا ہو، اس طرح کی مدنی بہاریں آپ چاہیں تو ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. یہ آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ مدنی بہاریں ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جہاں جہاں دعوت یہ آپ میل ایڈریس بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس پر بھی آپ چاہیں تو اپنی مدنی بہار کمپوز کر کے یا جو بھی جس طریقے سے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کی یہ مدنی بہار ہو سکتا ہے کسی رسالے میں چھپ جائے اور آپ کی مدنی بہار کسی اور کے لیے مدنی بہار بن جائے، یعنی اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جائے، وہ یہ دعوت اسلامی کے قریب آ جائے، عاشقان رسول کے قریب آ جائے اور اس کی زندگی خود ایک مدنی بہار بن جائے. تو ایسے کئی واقعات ہیں جن کی وقت اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کو میں ایک رسالے کا عرض کرتا ہوں. وقتاً فوقتاً مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کے رسائل وغیرہ شائع ہوتے رہتے ہیں مدنی بہاروں کے حوالے سے، تو آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کر سکتے ہیں. خاص طور پر مجوسی کا قبول اسلام، یہ ایک رسالہ ہے، ایک مجوسی کے قبول اسلام کا ایک واقعہ ہے، کس طرح وہ اسلام میں داخل ہوا، اور دیگر اس کے اندر مدنی بہاریں بھی شامل ہیں. تو یہ بھی آپ خرید فرمائیں اور دیگر مدنی بہاروں کے رسائل بھی آپ حاصل فرمائیے. جی، استخارے ہو گئے ہوں گے، تو سب سے پہلے استخارہ ہوا ظہیر احمد بھائی کا. کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ ظہیر احمد بھائی، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے. جی، ظہیر بھائی کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے. آسمانی رنگ کا دھاگا لے کر، سوتی دھاگا ہو، اور سر سے لے کر پاؤں تک 11 دھاگے ناپ لیجیے اور ان 11 دھاگوں کو ملا کر 2 بار طے کر لیجیے. 2 بار طے کرنے کے بعد اب اس پر ڈھیلی گرہ لگانی ہے ایک سرے پر، اور ڈھیلی گرہ لگا کر ایک بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر اس گرہ میں دم کرنا ہے اور اس گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے. اسی طرح اس دھاگے میں 11 گرہ لگائیں گے، اور 11 گرہ لگانے کے بعد اس کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر، یا اگر چولہے پر جلانا ہے تو توا رکھ کر اس کے اوپر اس کو جلا دیں گے. اگر بدبو آتی رہے تو عمل کرتے رہیں. بدبو کس قسم کی؟ یعنی کہ تو دھاگا جلنے کی، کوئلہ جلنے کی، کون سی بدبو؟ مطلب ایک نہ دھاگا جلنے کی ہوگی، کپڑا جلنے کی ایک اسمیل ہوتی ہے، تو وہ اسمیل اگر آتی رہے اس میں سے اسمیل سی آئے گی. ٹھیک. تو جب تک یہ آتی رہے اسمیل عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل عملیات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جیسے اگر یہ کسی کو جادو توڑ کا عمل اگر دیکھنا ہو یا حاصل کرنا ہو سکتا ہے کہ بہتوں کو ذہن نوٹ نہ کر پائے ہوں، لکھ نہ پائے ہوں اور ذہن میں نہ رہ گیا، تو کیا وہ کریں؟ تعویذات عطاریہ کے مکتب سے رابطہ کریں. جی. وہاں پر آپ کو چھپایا یہ جادو کا علاج کے نام کے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے لے کر آپ اس کو استعمال کریں. صحیح. غالباً بیمار عابد میں بھی یہ جادو کا توڑ کا طریقہ موجود ہے رسالے میں. بیمار عابد میں جی. تو بیمار عابد میں بھی یہ جادو توڑ کا علاج طریقہ موجود ہے جو مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا. اچھا، افتخار بھائی فرما رہے ہیں ان کا کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے. افتخار بھائی پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. افتخار بھائی کو چاہیے کہ اپنے قریبی تعویذات کے بستے پر حاضر ہوں اور وہاں سے کاٹ کا عمل کروائیں. اپنا ایک کاٹ کا عمل تعویذات عطاریہ کے بستے پر کیا جاتا ہے، وہ کاٹ کا عمل بھی کروائیں اور تعویذات بھی نظر بد کے حوالے سے حاصل کریں. اسی طرح ایک روحانی علاج، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 40 بار یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں. اسی طرح جب بھی کوئی چیز کھائیں اور پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں اور پئیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. اچھا جی، اسلامی بھائی اپنے والد صاحب کے لیے فرما رہے ہیں، ذوالفقار بھائی کے لیے، ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں. افتخار علی جی، ذوالفقار افتخار بھائی کا ہو چکا ہے، محمد افتخار بن زبیدہ. جی. یہ ذوالفقار بھائی کا. جی، ذوالفقار بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری رہتی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے، ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے. روزانہ ہو سکے تو 3 ٹائم
یا سلام یا سلام یا سلام 33 بار پانی پر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے، اور 3 ٹائم یہ اسی طرح پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ صادق حسین بھائی کے حوالے سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، گھر میں بیماری رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہے، تنگ دستی کے معاملات ہیں، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ صادق بھائی ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام۔ اگر گھر میں تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، غربت ہو، اس کو 112 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، روزانہ 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بیماریاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صادق حسین بھائی 7 دن تک آپ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام ہر فرض نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھر کے دیگر افراد بھی اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ ہو جائے گا۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہو، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ اچھا، یہ چند ہمارے پاس مزید SMS وغیرہ آ گئے، فرما رہے ہیں نیم عبید، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ سبق یاد ہونے کا روحانی علاج عنایت فرما دیجیے۔ سبق یاد ہونے کے لیے حافظہ جتنا مضبوط ہوگا تو سبق بھی انشاءاللہ عز و جل جلدی یاد ہو جائے گا۔ تو حافظہ مضبوط کر لیجئے، تو اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا قویو، دانا ہاتھ اپنا سر پہ رکھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 11 بار یا قویو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور جو بھی سبق یاد کریں گے انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ امی کا نام رضیہ اور امی کی ماں کا نام منور ہے، میری امی کو بہت گھبراہٹ اور کندھے بھاری رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ اگر گھبراہٹ رہتی ہو تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ دور ہوگی، اور بھی بے چینی اور پریشانی اور ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید سوالات کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میرا نام سمیع اللہ خان ہے، میرا والدہ کا نام مرجانہ بی بی ہے، میں پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے تو ہمارے بہت نقصان ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، جو کیا وجوہات نظر بد ہے یا کوئی جادو وغیرہ ہے، اور میں خود بھی بیمار ہوں، میرے بارے میں بھی استخارہ کروائیں، یہ جو بیماری ہے یا نظر بد ہے یا کیا وجہ ہے۔ جی ابھی دیکھ لیتے ہیں سمیع اللہ بھائی، مزید کال چلائیے۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، میرے گھر کے نظام پورے کا پورا خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بتائیں میں وہ عمل کروں۔ اچھا جی مشتاق احمد بھائی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل گھر کا نظام درست ہو جائے، اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام بشیر حسین ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، عرصہ 3 سال سے بیمار ہوں، کاروبار نہیں، کاروبار چلتا نہیں، کافی علاج کرایا ہے، استخارہ فرما دیں کیا مسئلہ ہے۔ جی بشیر بھائی، استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ قلم کاغذ ساتھ رکھیے، جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ عنایت اللہ بات کر رہا ہوں، روزی میں برکت نہیں پڑ رہی، نہ پیسے میں کسی چیز میں برکت نہیں پڑ رہی۔ یہ بھی آپ کو روزی میں برکت کا وظیفہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔
میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. بلال حسن ہے اور ہمارے گھر میں بیماری رہتی ہے. تقریباً کبھی کون بیمار ہے کبھی کون بیمار ہے. ایک ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. اچھا جی بلال بھائی، آپ کے گھر میں بیماری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میری والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں. ان کا نام پروین اور ان کی والدہ کا نام سیما بی بی ہے. استخارہ کر کر بتا دیں. اچھا جی، ابھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کوئی کال ہو تو چلا دیجیے. ان کا نام اللہ رکھی اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے. 7-8 سال سے وہ بیمار ہے، نہ تو پتہ چلتا ہے بیماری کیا ہے، نہ تو دم بھی ہم نے کروائے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، ٹینشن آتی رہتی ہے، اس کو دوائی کھائے تو نقصان ہوتا ہے. ٹائیفائڈ بخار آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز استخارہ کر کے بتا دیں. استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. شادی عمران، والدہ کا نام مسرت بی بی ہے. جوڑوں میں درد ہے، معدہ خراب ہے، صحیح نہیں ہوتا، اور کاروبار میں تنگی ہے. معدے میں درد، جوڑوں میں درد، کاروباری تنگی، اس کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. مسئلہ یہ کہ میری بیٹی ہے نا، اس کا کوئی مطلب کہ وہ بیمار رہتی ہے نا، تو اس کا نام ہے نرمین اور اس کی والدہ کا نام ہے روبینہ. نرمین، والدہ کا نام روبینہ. ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال ہو تو چلا دیں. جی میری سسٹر کا رشتہ کے حوالے سے پرابلم چل رہی ہے، اس کے حوالے سے میں نے پوچھنا ہے. رشتہ آ نہیں رہا. میری بہن کا نام سمیرہ ہے اور میری والدہ کا نام سمینہ بی بی ہے. جی ابھی استخارہ کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک کال مزید چلا دیے گا. پریشانی ہے بیماری سے، مطلب بہت پریشان رہتا ہوں، دن رات میں بہت پریشان رہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا رہتا ہوں. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے، اس کا کوئی علاج ہے تو آپ مجھے پلیز بتا دیجیے گا. جی انشاءاللہ عز و جل حل بھی ہے، اس کا روحانی علاج بھی ہے. ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے. اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں سے روحانی علاج مانگیں آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں جنہوں نے روزی میں برکت کا وظیفہ مانگا ہے. اللہ عز و جل ان کی روزی میں، روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی اور روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے کوئٹہ سے اسلامی بھائی ہیں بلال بھائی، یہ فرما رہے ہیں گھر میں بیماریاں ہیں تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. اللہ عز و جل ان کے گھر سے تمام بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، جو بھی مسائل ہیں وہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے دور فرمائے. اگر گھر میں بیماریاں، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. پھر ایک عمران بھائی ہیں، انہوں نے اپنے چند مسائل بتائے. معدے میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اور غالباً انہوں نے معاشی مسائل کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ عز و جل ان کی تمام معاشی پریشانی دور فرمائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اگر معدے میں تکلیف رہتی ہو تو اس کے لیے بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی یا پلاسٹک کی آج کل پلیٹیں آتی ہیں تو وہ لے لیجئے، اور ان پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109. تو یہ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 پلیٹوں پر لکھ لیجئے. ایک اسی وقت پی لیجئے اور ایک دوپہر میں پیجئے اور ایک شام میں پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل معدے کی جو بھی تکلیف ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. جوڑوں کی تکلیف کا بھی انہوں نے بتایا، ساتھ میں جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے اگر جوڑوں میں انہیں تکلیف رہتی ہے
تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں پریشانیاں بہت ہیں، بیماری بھی ہے، ان پریشانیوں بیماریوں اور آناگہانی آفات مصیبتوں بلاؤں سے بچنے کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ عز و جل ان کی ناگہانی پریشانیاں آفتیں بلائیں اور مصیبتیں دور فرمائیں. انہوں نے کہا پریشان رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو پریشانی کے لیے اگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مقال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ استغفار کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ پریشانیاں مصیبتیں تنگیاں ان سے نجات ہوگی اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. تو واقعی استغفار کرنا، استغفر اللہ بہت آسان ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح دیگر استغفار کی دیگر بھی کلمات ہیں، تو صبح و شام کم از کم 70 مرتبہ استغفار استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ. آئیے اب بڑھتے استخاروں کے جوابات کی طرف. سب سے پہلے ہمارے جن عیسائی بھائی نے ہم سے رابطہ فرمایا تھا، انہوں نے مسئلہ بتایا تھا سمیع اللہ بھائی نے کہ ان کے نقصان ہوتا رہتا ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں. تو اس سمیع اللہ بھائی کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام تر تکالیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے. ان کے اوپر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار پانی پر دم کر کے روزانہ پیتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے کارڈ بھی کروائیں بیماری کی. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی بیماریاں بھی دور ہوئی. اور دوسرے اسلامی بھائی ان کے یہ کہ سمیع اللہ بھائی آپ نے ہم سے کال جو کی ہے آپ نے پنڈی سے کی ہے، تو آپ کو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بسے کا ایڈریس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فیضان مدینہ اڈیالہ روڈ کہکشاں کالونی جراحی اسٹاپ، وہاں جا کے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما سکتے ہیں. عصر سے مغرب کے درمیان ہمارا تعویذات عطاریہ کا بستہ رہتا ہے. اس کے بعد لالا موسیٰ سے مشتاق احمد بھائی فرما رہے ہیں گھر کا نظام ڈسٹرب ہے ان کا، تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ روحانی استخارے میں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں آیا. جی جی. اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. جیسے ابھی پہلے سوال میں اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. تو تمام گھر والے چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ. کون سے رسالے میں یہ رسالہ لکھا ہے وظیفہ اور کون سے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں سے آپ چاہیں تو یہ عمل دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں. اور چاہیں تو ہمارے فیضان مدینہ، چونکہ آپ نے لالا موسیٰ سے کال کی ہے، تو فیضان مدینہ شیخہ والا قبرستان لالا موسیٰ، وہاں آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے. عصر اور مغرب کے درمیان ہمارا تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. شاہ بشیر حسین بھائی فرما رہے ہیں کاروبار نہیں چلتا، بیماری ہے، یہ کیا کریں عمل اور ان کے کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ بشیر حسین بھائی ان کے اوپر بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہوں نے اپنے کاروبار کا مسئلہ بیان کیا، کاروبار نہیں چلتا. تو امیر اہل سنت نے چڑیا اور اندھا سانپ رسالے میں کاروبار چمکانے کا نسخہ لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار 35 بار لکھ کر
گھر میں لٹکا دیجئے یا دکان میں لٹکا دیجئے اگر دکان ہو تو انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ہمارے مزید سائیں بھائیوں نے بھی کالیں کی، اللہ رکھی کے حوالے سے بتایا کہ بیمار رہتی ہیں، بخار رہتا ہے اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا کیا مرض ہے، کیا پرابلم ہے، تو استخارے میں کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ جی، ان کا اثرات کا مسئلہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ یا حیو یا قیوم، جی یا حیو یا قیوم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ جنات کے اثرات دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ پھر ایک اسلام بھائی نے اپنی مدنی منی کا استخارہ کروایا، نرمین بنت روبینہ کا، تو یہ بیمار رہتی ہے، ان کے ساتھ کیا اشارہ آیا؟ جی، ان کا مسئلہ کوئی نہیں آ رہا۔ ان کے لیے اگر بیماری سادہ ہے تو اس کے لیے ان کو روزانہ یا سلامو دم کر کے پلاتے رہیں، 33 بار اول آخر درود پاک 3 بار پڑھ لیں، 3 ٹائم اس طرح ان کو دم کر کے پلاتے رہیں۔ اور اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو پھر اپنے تعویذات کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہاں سے تعویذات حاصل کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فائدہ ہو انشاءاللہ۔ اگر تعویذات عطاریہ کا بستہ آپ کے گھر کے آس پاس نہیں، آپ کے شہر میں نہیں، تو بھی مایوس نہ ہو، آپ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر ہی روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس آپ جب سروس پر جائیں گے آپ کے سامنے مزید چند آپشنز آ جائیں گے۔ استخارہ وایا ای میل، اس میں آپ ای میل کے ذریعے استخارے کروا سکتے ہیں، اس سے اسلامی بھائی بھی کروا سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی کروا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہماری ہے سروس بیکم مرید، امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں جو داخل ہونا چاہیں وہ بیکم مرید کے ذریعے اس سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسے بذریعہ میل رپلائی بھی کر دیا جائے گا اور امیر اہل سنت کا ایک مکتوب بھی اسے انشاءاللہ عز و جل روانہ کر دیا جائے گا۔ پھر امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے حاصل کرنے کا بھی اس میں ایک آپشن ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھل کر سامنے آ جائے گا، اس پر اپنا نام، والدہ کا نام، عمر اور جو پرابلم ہے، جو بیماری ہے، جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ آپ اس میں لکھیں۔ ایڈریس کا بھی ایک باکس ہوگا، اس میں آپ اپنا ایڈریس لکھیں، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ کو تعویذات عطاریہ روانہ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور آپشن ہے، اس میں ہوتی ہے کاٹ، ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا، تو کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت کہ آپ کارڈ کروانا چاہیں تو آپ اس پر اپنی والدہ کا نام لکھ دیں اور اس پر جو مسئلہ ہے وہ بھی لکھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اس پریشانی، اس بیماری، اس مصیبت بھی کارڈ بھی کر دی جائے گی اور اس کا آپ کو رپلائی بھی دے دیا جائے گا۔ اچھا، پھر مزید ہمارے قصے بھائی ہیں، فرما رہے ہیں سمیرہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے رشتے میں رکاوٹ کا سلسلہ ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا؟ جی، ان کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اشارہ اس کا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کی رکاوٹ کو دور فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ بعد نماز فجر جی سورہ 3 والتین والزیتون بعد نماز فجر 60 ٹائمز انشاءاللہ پڑھیں، 40 دن تک روزانہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رشتے میں رکاوٹ، بندش وغیرہ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ جن اسلامی بہن نے استخارہ کروایا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ کئی ہمارے پاس ایس ایم ایس آ چکے ہیں، ان میں سے بھی چند ہم ایس ایم ایس لے لیتے ہیں۔ کافی عرصے سے جاب کی کوشش کر رہے ہیں پر نہیں ملتی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اس کا۔ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا عمل، یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری امی کا نام صالحہ خاتون ہے، معدے کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا، کوئی روحانی علاج بتا دے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو ان امراض میں مبتلا ہیں آج کل، معدے کا، ہاضمے کا پرابلم،
یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ آج کل غذائیں جس طرح کی آ رہی ہیں، جس طرح کے مسالہ جات وغیرہ آ رہے ہیں، عموماً کھانوں میں وہی شامل کیے جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن جاتے ہیں، تو کوئی ایسا عمل جس سے وہ کھانا بجائے بیماری کا سبب بننے کے وہ اس کی بیماری دور کرنے کا سبب بن جائے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 180 پر آپ نے شفائے امراض، درود پاک ہے، درود شفا، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں۔ جی، تو یہ لکھنا آپ اسے زعفران کے رنگ سے یا زردے کے رنگ سے لکھ لیجئے اور مریض کو چٹائیے، اگر وہ چاٹ سکتا ہے آسانی سے تو چاٹ لے، نہیں تو پانی میں گھول لیجئے اور مریض کو پلا دیں۔ شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین یہ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، ہر نوالے کے ساتھ یا واجد جو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ غذا، وہ کھانا، وہ نوالا اس کے پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ تو ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں، نہایت آسان سا عمل ہے۔ یہ عمل آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا واجدو جو ہر نوالے پر پڑھ لیا کرے وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کے نور بن جائے اور بیماری دور ہو جائے۔ ایک اور سائیں بھائی فرما رہے ہیں، میرا نام محمد بلال ہے، میرے فیس پر، چہرے پر بلیک رنگ کے ایسا ہے کہ ایک پڑھ رہے ہوتے تیسرے مزید نیچے میسج آ جاتے ہیں تو وہ میسج اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ پڑھتے پڑھتے ایک دم تو میرے چہرے پر سیاہ رنگ کے جو ہے تو وہ دھبے ہوں گے یا دانے ہوں گے، سیاہیاں یہ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ عز و جل نے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 252 252 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیں اور 3 بار یا رقیبو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل چہروں پر اگر دانے، پھوڑے، پھنسیاں، داغ، دھبے وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتے رہیں گے۔ ایک ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، فرما رہے ہیں کہ پشاور سے انہوں نے میسج کیا ہے، جی میرا بھائی جو ہے یہ نشہ کرتا ہے، بہت کرتا ہے، اس کی عمر صرف 17 سال ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ اس کے نشے کی عادت چھوٹ جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے گندے نشے سے نجات عطا فرما کر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نشے میں سرشار کر دے۔ اگر کوئی شخص کسی بری عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ گھر میں سویا ہوا ہو تو یہ نیک بنانے کا عمل ہے، اور دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے جو بستے لگتے ہیں اس پر بھی یہ آپ کو عمل، نیک بنانے کا عمل یہ مل جائے گا۔ تو آپ اس سوئے ہوئے شخص کے قریب بعد نماز فجر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز سے وہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھ لیا کریں، مدت علاج 21 دن، یعنی 21 دن تک روزانہ مسلسل یہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو بھائی ہیں وہ انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ آئیے بڑھتے مزید آپ کے سوالات کی طرف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مشتاق احمد صدیقی، میری والدہ کا نام ہے وحیدہ بیگم۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، میرا آدھا جسم جو ہے نا یہ سون ہوا ہے، تو اب اس کے لیے مجھے میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں تو اس میں یورک ایسڈ کچھ زیادہ آیا ہوا ہے، کوئی روحانی اس کا علاج ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق احمد بھائی کی بیماری کا کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں جس سے ان کی یہ پرابلم دور ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان کی اس بیماری کو دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا آسان عمل پیش کر رہا ہوں، اول آخر
11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایسڈ کا ذکر کیا، اس کے لیے ہمیں اہل سنت نے اپنے رسالہ مینڈک سوار بچوں میں ایک علاج لکھا ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر نمک مسالہ ڈالیں، بغیر نہار منہ کھا لیجیے۔ نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیجیے، 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے، انشاءاللہ عز و جل یورک ایسڈ نارمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمارے جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، قرض داروں نے، دکھیاروں نے، بے قراروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل جو دنیا کے جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ظالموں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ عز و جل ان سب کی مصیبتیں دور فرما، انہیں ظالموں کے نرغے سے نجات عطا فرما، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا